सरेआम चल रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا. سب مل کر بولو مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا. بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ آج کا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے. یہ آج کا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے. یہ آج کا ہے کہ شادی ہے عرش کیوں جھوما. یہ آج کا ہے کہ شادی ہے عرش کیوں جھوما. لب زمین کو لب آسمان کیوں جھوما. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا. بولو نور کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا. بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں. انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں. فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں. انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہی تو سوتے ہوئوں کو جگانے آئے ہیں. یہی تو روتے ہوئوں کو ہنسانے آئے ہیں. یہی تو سوتے ہوئوں کو جگانے آئے ہیں. یہی تو روتے ہوئوں کو
ہنسانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم گئے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سب ہی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری انا لہا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں، انا لہا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں، عجب کرم گے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، عجب کرم گے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گناہگاروں کی یہ بخشش کرانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، سنو گے سنو گے سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ بے شک روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ زبان و قلب کی عظمت درود پاک میں ہے، زبان و قلب کی عظمت درود پاک میں ہے، ہر ایک غم میں حفاظت درود پاک میں ہے۔ بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں، بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں، جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑی مشہور حدیث ہم سنتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع پاکستان کے صوبہ سندھ کے مشہور شہر میرپور خاص سے براہ راست مدنی چینل پر نشر ہو رہا ہے۔ تو میرپور خاص کے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا سچا پکا اور بالکل ظاہر اور عقل میں آنے والا صاف ستھرا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں اس جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، بس وہ ایک واحد و تنہا عبادت کے لائق ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا، میرا مولا، سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرا مولا، میرا مولا، سب کو وہی دے ہے روزی، نعمت اس کی، دولت اس کی، رازق داتا پالن ہارا، میرا مولا، میرا مولا، ہم سب اس کے عاجز بندے، وہی پالے وہی مارے، خوبی والا سب سے نیارا، میرا مولا، میرا مولا، طاعت سجدہ اس کا حق ہے، اس کو پوجو وہی رب ہے، اللہ 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 اللہ، میرا مولا، میرا مولا۔ کفار مکہ نے جب پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ اللہ جس کی عبادت کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ کون ہے،
اس کی شناخت کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ایک سورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص، پارہ 30، فرمایا گیا قل، یعنی اے محبوب تم فرماؤ۔ سبحان اللہ، شاعر کہتے ہیں نا کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، ہے آقا کی شان کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ کہ اللہ پاک، سوال ہے کہ اللہ کون ہے؟ اس کے جواب میں شان اللہ پاک بیان کرنی ہے، مگر قربان جائیے رب تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کا اگر اعلان کرنا ہو تو میں خود فرماتا ہوں، کہ آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہو تو میں خود فرماتا ہوں، آپ کے چہرے پر نور کا تذکرہ کرنا ہو تو میں تو کہتا ہوں والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی قسم میں فرماتا ہوں، آپ کی مقدس آنکھوں کی شان بیان کرنی ہو تو ما زاغ البصر، ما زاغ البصر، سورہ نجم کی آیت نمبر 17، کہ وہ آنکھ جس نے جلوہ نور خدا ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، میں فرماتا ہوں آپ کے دل پر نور کی بات کرنی ہو تو ما کذب الفؤاد ما رآ، جلوہ نور خدا کی خوب پہچان کرنے والا دل میں خود فرماتا ہوں، آپ کے سراپا رحمت ہونے کو بیان کرنا ہو تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا، میں فرماتا ہوں۔ مگر اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب چونکہ میری شان الوہیت اور میری توحید بیان کرنی ہے، یہ آپ اپنی زبان سے بیان فرما دیجیے، یہ آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے۔ تو فرمایا قل، تم فرماؤ، کہنا کیا ہے؟ فرمایا هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز سے رب کریم کی شان بیان ہو گئی۔ آئیے قرآن پاک کا یہ بہترین اسلوب، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ علم کے میدان میں مسئلہ توحید کو جو بیان کیا جاتا ہے اس کو بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے، مگر قرآن کی کیا شان ہے کہ انتہائی مشکل مسئلے کو انتہائی آسان کر کے بیان فرما دیا، بلکہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی صرف سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ لے تو اللہ پاک کی توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ کتنے سادہ الفاظوں میں شان توحید کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ ساری مخلوق سننے کے لیے کانوں کی محتاج، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاج، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی محتاج، چلنے کے لیے قدموں کی محتاج، اور خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کے سب زندہ رہنے کے لیے اللہ پاک کی عطا کے محتاج۔ مگر رب تعالی وہ واحد و یکتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بالکل بے نیاز ہے، کسی لمحے، کسی لحاظ سے، کسی معاملے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی یکتائی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور ساری کی ساری مخلوقات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے ہم پلہ ہو سکے۔ اللہ واحد یکتا ہے،
اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ آج کل یہ ایتھسٹ جو ہیں، ملحدین، جو دین کا جو انکار کرتے ہیں، وہ اس بات پر بہت زور لگاتے ہیں کہ اللہ پاک ہے تو دلیل دو، تم ایک خدا کو مانتے ہو تو دلیل دو۔ تو یہ عقل کے اندھے خود اپنے وجود پر غور نہیں کرتے، اپنے ارد گرد اتنی پھیلی ہوئی بڑی کائنات پر غور نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے اس کے بہت آسان سے دلائل دیے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے تو قرآن کی تفسیر صرف شائع نہیں کی ہے، جی ہاں، صرف شائع نہیں کی، اس کو آڈیو میں ریکارڈ کر کے دیا ہے، جی ہاں، آڈیو میں ریکارڈ کر کے دیا ہے آپ کو کہ آپ سنتے جائیں، رب کی رحمت سے پر جھومتے جائیں۔ قرآن پاک کے سورہ طور یہ 27ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ یہ قرآن میں فرمایا گیا، یعنی قرآن غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اے لوگو غور کرو، کیا تم بغیر کسی چیز کے خود بخود پیدا ہو گئے یا تم خود ہی نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ یہ غور کرو، یعنی تھوڑا بات کو ذرا سا سمجھیے گا۔ ہم اپنی ذات پر غور کریں، تمام اسلام بھائی توجہ، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ دیں، بہت ہی اہم بیان ہے آج کا۔ تھوڑی دیر اپنی ذات پر غور کریں کہ میری پیدائش، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، سب اپنے آپ سے پوچھیں، میری جو پیدائش اس کا کوئی سبب ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً میرے ماں باپ میری پیدائش کا سبب ہیں۔ اچھا، پھر سوال کیجئے، میرے ماں باپ خود بخود پیدا ہو گئے تھے یا ان کی پیدائش کا بھی کوئی سبب ہے؟ تو کہا کہ نا بابا، میرے دادا دادی، نانا نانی، یہ میرے ماں باپ کی پیدائش کا سبب ہے، یہی ہے۔ یوں اوپر سے اوپر چلتے جائیے، اس پوری کائنات میں فرشتوں اور جنات کے علاوہ صرف ایک انسان ہی عقل مند اور باشعور مخلوق ہے۔ جب ایسا عقل مند باشعور انسان جو چاند پر پہنچ جانے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کاریں بنا لیتا ہے، جو پانی سے بجلی بنا لیتا ہے، جو موبائل، گھڑیاں، اسپیس کرافٹ اور نہ جانے کیا 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 بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ انسان جب خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا تو بتائیے یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ کہکشائیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ کیا خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی چیز خود بخود نہیں ہو سکتی تو یقیناً اس پوری کائنات کو بنانے والا کوئی تو ہے، جو ہے وہی خدا ہے، جو ہے وہی خدا ہے۔ اور اللہ پاک نے مزید سورہ طور میں فرمایا ام ہم الخالقون، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ یعنی یہ ایک اور زاویے سے سوال ہے، فرمایا کیا لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ مثلا میں ایک جیتا جاگتا انسان آپ کے سامنے موجود ہوں، جب میں نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا، کیا ایسا ہوا کہ اس وقت جب میں تھا ہی نہیں تو خود ہی اپنے آپ کو تخلیق کر لیا؟ نہیں، بالکل۔ تو یہ تو پاگلوں والی بات ہے، جب میں تھا ہی نہیں تو خود اپنے آپ کو کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو پتہ چلا جو نہ ہو وہ خود اپنے آپ کو
بنا نہیں سکتا۔ جب سائنس بھی مانتی ہے کہ یہ دنیا پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا ہو گئی، تو سوچو اگر جیتا جاگتا عقل و شعور رکھنے والا انسان بھی خود اپنے آپ کو تخلیق نہیں کر سکتا تو اس کائنات نے خود اپنے آپ کو کیسے بنا لیا؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، اور جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہی خدا ہے۔ جس نے یہ کائنات بنائی وہی خدا ہے۔ تو کسی نے لکھا کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسا آسماں بنایا، پاؤں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاج وردی ایک سائباں بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب آئے گا بنایا۔ الحمدللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت عقل مند تھے۔ جو لوگ اپنی بے وقوفی اور بے عقلی کے سبب رب تعالیٰ کے وجود ہی کا جو انکار کرتے ہیں، اور یہ بدقسمت بیڈ لک ہے، یقین مانیں، یہ جو ہم سوشل میڈیا پر بے مقصد اور بے وقوف قسم کے لوگوں کو جو سننے کے جو عادی بن جاتے ہیں نا، یقین مانیں دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ امیر سنت کی نصیحت ہمیشہ کے لیے، خود اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کو بھی سمجھا دیں کہ جو ہمارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ ہمارا موبائل بھی الحمدللہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایرے گیرے کا آنے کا، جیسا ہم اپنے گھر میں کسی ایرے گیرے کو نہیں آنے دیتے نا، اسی طرح موبائل میں بھی ناٹ الاؤڈ۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو مضبوط رکھیں تو مضبوط رہیں گے۔ تو جن کا کہنا ہے کہ دنیا خود ہی بن گئی، خود بخود ہی چلتی جا رہی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس پہ بڑے دلائل دیے تھے، ان کا جینا دشوار کر دیا تھا۔ اور اس لیے یہ لوگ جنہیں دہریے کہا جاتا ہے، امام اعظم کی جان کے دشمن بن گئے۔ ایک مرتبہ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی غور سے سنیے گا، مسجد میں اکیلے تھے۔ اب دہریوں نے موقع دیکھا تو تلواریں لے کر آپ کو شہید کرنے کے لیے آ گئے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ یار میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر جو چاہے کر لینا۔ وہ بولے بتائیے کیا سوال ہے؟ فرمایا میں اس وقت ایک بڑی سوچ میں ہوں، ایک بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کا تجارتی سامان ہے، مگر نہ کوئی اس کا نگہبان، نہ چلانے والا، اس کے باوجود کشتی مسلسل سمندر میں سفر کر رہی ہے اور سمندر کی طوفانی موجوں کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور چلنے کی جگہ پر چلتی ہے، رکنے کی جگہ پر رکتی ہے۔ اب جو دہریے آپ کو شہید کرنے آئے تھے وہ جھنجھلا گئے، بولے آپ کی سوچ میں پڑ گئے، بھلا کوئی عقل مند انسان ایسا سوچ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی جس میں اتنا بڑا تجارتی سامان لدا ہو اور وہ جناب طوفانی سمندر میں بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس میں بھی تو یہی کہتا ہوں، میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو یہ ساری دنیا، یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند ستارے سب کچھ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، پابندی کے ساتھ وقت پر موسم بدلتے ہیں، وقت پر رات آتی ہے، وقت پر دن چڑھ جاتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر خالق و مالک کے کیسے چل سکتی ہے؟ اتنی بڑی کائنات بغیر خالق و مالک کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ بات سن کر جو شہید کرنے آئے تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے
جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین مانیے آپ اگر قرآن کی تلاوت کرتے جائیں اور تفاسیر کی روشنی میں اسے سمجھتے جائیں، ایسی واضح اور آسان دلیلیں بیان ہوئی ہیں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ یا بڑے سے بڑا فلسفی جو ہے نا، اگر وہ پڑھ لے تو پکار اٹھتا ہے کہ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ سورہ قصص یہ 20ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 71 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے، اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ دوبارہ سنیں، سورہ قصص آیت نمبر 71، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ کہ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ یعنی کتنی واضح دلیل ہے۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے، ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود کتنے ایسے ملک ہیں جہاں 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، کتنے ایسے ملک ہیں جہاں 3 مہینے رات ہی رہتی ہے، سورج نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو بتائیے سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی مرضی کر جائے، جتنی مرضی کر جائے، کیا ایسی صورت ہے کہ ان لوگوں میں روزانہ سورج نکال دیا جائے؟ نہیں ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے فرمایا کہ جن ملکوں میں ہم نے 3 مہینے کی رات رکھی تو تم تو اس 3 مہینوں کی رات میں بھی سورج نہیں نکال سکتے، پھر سوچو اگر ہم قیامت تک کے لیے صرف رات ہی رات رکھ دیں، دن نکالا ہی نہ کریں، تو کون ہے جو تمہارے لیے دن نکالے گا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے؟ بالیقین نہیں ہے۔ تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں کو جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عقیدہ توحید کے یہ چند دلائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس پر اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ خود ہماری ذات میں اس بات کا دلیل ہے کہ اللہ پاک کا وجود ہے۔ خیر، آپ کے سامنے عقیدہ توحید کے کچھ عملی تقاضے یہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر مشرق نے کہا تھا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یعنی انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکال کر اسے ترقی کی معراج تک پہنچانے والی چیز یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ عقیدہ توحید صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ پورا سلیبس ہے، پورا نصاب ہے، یہ پوشیدہ طاقت ہے جو انسان کو انسانیت کی حدود سکھاتی ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے، یہ عقیدہ انسان کو ترقی اور کامیابی کی ان اعلیٰ ترین بلندیوں تک لے جاتا ہے کہ اس عقیدے کے بغیر ان بلندیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہ کیسے ہوگا؟ الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم بچپن ہی سے پیدائشی طور پر موحد یعنی اللہ پاک کو ایک ماننے والے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایک توحید عملی بھی ہوتی ہے، یعنی عقیدہ توحید اپنا تو لیا
مسلمان ہو گئے، اب اس عقیدے کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنا ہے۔ یہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ اس کے کچھ طریقے آج کے اس بیان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ الحمدللہ ماہ سفر شریف یہ جاری ہے، اور 20 سفر شریف بر صغیر پاک و ہند کی مشہور و معروف اور عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ اور داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں آپ نے بہت بڑا علمی خزانہ بیان فرمایا ہے۔ کشف المحجوب ہی کی روشنی سے عقیدہ توحید کے کچھ عملی تقاضے یہ سنیے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ توحید کی بات شروع کی تو بالکل ابتدا ہی میں آپ نے ایک حدیث پاک لکھی، بڑی غور سے سنیے گا، کہ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص تھا، وہ عقیدہ توحید پر پکا ایمان تو رکھتا تھا، مگر اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، کبھی نیکی نہیں کی تھی۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری راکھ لے کر آدھی راکھ آندھی میں اڑا دینا، آدھی دریا میں بہا دینا۔ چنانچہ جب وہ ایمان والا مسلمان وفات پا گیا تو اہل خانہ نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا اس کی راکھ کو حاضر کرو۔ جو راکھ دریا میں بہائی گئی تھی، دریا کو اللہ پاک نے حکم دیا راکھ حاضر کرو۔ چنانچہ اس کی مکمل خاک سے دوبارہ اس کا مجسمہ تیار ہوا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ رب کریم نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ شخص عرض گزار ہوا، اے اللہ پاک میں گناہ گار تھا، کبھی نیکی نہیں کی تھی، اب تیرے حضور حاضری کا موقع تھا، حیا آتی تھی، لہذا میں نے اپنی راکھ ہوا میں اڑا دینے کی وصیت کی۔ بس اس کا یوں اللہ پاک کے حضور حاضری میں حیا کرنا کام آ گیا، اور اللہ پاک نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت بھی بہت کمال ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ پاک کی رحمت کو یہ نہیں چاہیے کہ بڑی بڑی نیکیاں ہوں، رحمت حق تو بس بخشش کا ایک بہانہ دیکھتی ہے، لہذا کبھی کبھی چھوٹے سے عمل کے صدقے بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کسی نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے، کسی نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے، نہ جانے کون سی نیکی پسند آ جائے۔ اور اسی طرح علماء فرماتے کسی گناہ کو بھی کرنا نہیں ہے، جی ہاں، نہ جانے کون سے گناہ پر پکڑ ہو جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ابتدا ہی میں یہ حدیث پاک اپنی کتاب میں یہ حدیث پاک ذکر کر کے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ جو اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو ایک مانگتا ہے، ایک تو یہ کہ بالآخر بخشش کا حقدار تو ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ پاک کے حضور حاضری سے حیا کیا کرے۔ یعنی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک ہے، اسی نے یہ دنیا بنائی ہے، وہی ایک دن اس دنیا کو ختم فرمائے گا اور قیامت کا دن قائم ہوگا، وہی مالک کریم عظیم قدرتوں والا ہے جو اس دنیا کے بعد حساب کا دن مقرر فرمائے گا۔ ہاں اس دن مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رب کریم کے حضور حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایسے نہیں فاروق اعظم کے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں کہ روزانہ اپنے پاؤں مبارک پر کوڑا مارتے اور اپنے آپ سے پوچھتے کہ اے عمر بتا آج کے دن تو نے کیا کیا عمل کیا، اور خود فرماتے ہیں کہ آج اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ ہم تو اپنی زندگی بس مستیوں میں مست ہیں، گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں کہ دن گزرتا جا رہا ہے۔ یہ کیلکولیشن ہوتی ہے کہ آج کے دن میں نے کتنا کمایا، یہ کیلکولیشن ہوتی ہے میری ماہانہ آمدنی کتنی ہے، میرا فیوچر کیا ہے، میرا مستقبل کیسا ہے۔
میں آگے گھر کے لیے کیا کوشش کر رہا ہوں، میں نے پلاٹ بھی بک کرا لیا، گھر بھی بک کرا لیا، اپنی آسائشوں کے لیے نہ جانے کیا 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 میں سہولتیں لے رہا ہوں، لیکن کیا یہ بھول گئے کہ دنیا سے جانا ہے؟ کہ دنیا سے اگر جانا ہے تو کون سی کاریں لے کر جائیں گے، بینک بیلنس لے کے جائیں گے، اسیٹس لے کر جائیں گے، بلڈنگیں لے کر جائیں گے؟ نا 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 نا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، مال و اسباب، دوست احباب، رشتہ دار سب یہیں رہ جائیں گے۔ قبر میں ایک چیز ساتھ آئے گی، اعمال اگر اچھے ہوئے تو وہ مٹی کی جو قبر ہے وہ جنت کا باغ بنا دی جائے گی، اور اگر وہی اعمال برے ہوئے، رب تعالیٰ ناراض ہوا تو وہی مٹی کی جو قبر ہے وہ جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا واضح ارشاد ہے، سورہ عبس آیت نمبر 38 سے 41 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ہم سب اللہ پاک کے حضور حاضر ہوں گے، اس دن ہر ایک الگ ہی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ جو خوش نصیب ہوں گے، جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، مال کی زکوٰۃ دی ہوگی، حج فرض ہونے پر حج کیا ہوگا، والدین کی فرما برداری کی ہوگی، اپنی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز رکھی ہوگی، اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت کی ہوگی، نیکی کے کام کیے ہوں گے، نیکی کے کام پھیلائے ہوں گے، گناہوں سے بچے ہوں گے، دوسروں کو بچائے ہوں گے، جن سے رب تعالیٰ راضی ہوگا ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے، اپنے نیک اعمال کی جزا دیکھ کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی ہوگی۔ اور جو بدنصیب جنہوں نے نماز قضا کی ہوں گی، جھوٹ بولے ہوں گے، گالیاں بکی ہوں گی، بدنگاہیاں کی ہوں گی، دل آزاریاں کی ہوں گی، ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی ہوں گی، رشوت اور نہ جانے کیسے کیسے حرام و ناجائز افعال کیے ہوں گے، اور رب تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، تو وہ گناہگار شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اور ان کے چہروں سے ذلت ٹپک رہی ہوگی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ پاک کے حضور حاضری کا منظر ہے۔ ہم سب الحمدللہ توحید پر پکا ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس کا عملی تقاضا ہے کہ ہم اللہ پاک کے حضور حاضری سے حیا کیا کریں، اور سوچیں کہ کون سا منہ لے کر اپنے رب کے حضور حاضری دوں گا۔ آج اگر سیٹ ہی اگر ہم کو بلاتا ہے، بھلے نا ہفتہ وار کارکردگی لے، ماہانہ کارکردگی لے، سالانہ کارکردگی لے، ذرا پرفارمنس شیٹ لے کر آنا، رہتا ہے احساس یار ہمیں جاب دی ہے، وہ ہم کو ہزاروں روپے سیلری دیتا ہے، آج وہ ہم سے پوچھ رہا ہے سیٹ بتاؤ اس مہینے تم نے کیا کیا؟ تو دنیاوی مال یا دنیاوی امتحان، ان سب کے معاملات میں ہمارا ٹینشن ہوتا ہے۔ طلبہ امتحانات کے وقت نیندیں اڑ جاتی ہیں ان کی، یا پورا سال پڑھا ہے تو ہمارا رزلٹ کیا ہوگا؟ تو یہی کیفیت قیامت کے لیے ہوگی، اور اس کے بارے میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام شریف میں کچھ لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، کوئی عبادت میں مصروف تھے، اچانک ایک شخص کو دیکھا کہ دیوار کعبہ سے لپٹ رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، اور اس کے لب پر دعا کیا تھی؟ اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں، مولا مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا۔ اب دعا بڑی عجیب و غریب تھی، بڑی حیرانی ہوئی۔ دعا مانگنے والے سے پوچھا کہ شیخ ہم تو قیامت کے دن عافیت کا طلبگار ہیں، آپ اندھا اٹھائے جانے کی دعا کر رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اعمال اللہ کی بارگاہ کے لائق نہیں، میں قیامت کے دن اس لیے اندھا اٹھنا پسند کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ سب بڑے حیران ہوئے، اپنے اس شخص کو پہچان نہ سکے تھے، پوچھا اے شیخ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں۔
یہ ہمارے غوث پاک کا خوف خدا، خوف خدا دیکھیں غوث پاک کا، کہ جن کا مرید ہونے پر ہمیں فخر ہے اور جن کی بشارتوں پر ہمیں ناز ہے، کہ جنہوں نے کہا کہ قیامت کے دن میں اس وقت تک اپنا قدم جنت کی طرف نہ بڑھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کرا لوں۔ یہ ان کی عظمت و شان۔ لیکن قیامت کے میدان کی خوف کیسا طاری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو رب تعالیٰ میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں اور سوچیں، اور ہمیں حساب دینے کا جو معاملہ ہے اس کو کبھی تصور کریں کہ ہم تو حساب دینے کے لائق ہی نہیں۔ اگر حساب لے لیا گیا اور حساب کیسے ہوگا؟ آج تو حساب دینے میں کہیں نہ کہیں کچھ گھما دیا جاتا ہے، کوئی فارم جمع کرا دیا جاتا ہے، کوئی غلط بل جگہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم غور کریں اور سوچیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ دنیاوی طور پر ہوتا ہے کوئی سورس لگا کر، لیکن قیامت کا جب میدان ہوگا، علماء نے بیان کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کو واضح بیان کیا گیا ہے کہ اس دن زبانوں پر مہر لگائی جائے گی۔ ان ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہوں گے، یہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے، یہ پاؤں گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے، یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دے رہی ہوں گی۔ ہم کیسے چھپ سکیں گے؟ کیسے بچ سکیں گے؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس قیامت کے حساب اس کا تصور باندھ کر جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے کہ مولا میرے اعمال تو بہت ناقص ہے، اگر حساب ہوا تو مولا میں تو پھنس جاؤں گا، بس تو کرم فرما۔ تیرے محبوب کی شفاعت کے صدقے مولا بے شمار تیرے بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، مولا ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ اے مولا ان بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ مدنی چینل کے ناظرین جتنے ہیں، اے اللہ ان کو بھی شامل کر لے، اور بس ہماری یہ دعا قبول کر لے کہ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو یا رب، نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی، نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عقیدہ توحید کا دوسرا عملی تقاضا نفسانی خواہشات چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ پاک کے احکام کے تابع کر دینا۔ دوبارہ سمجھیے، نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دینا۔ قرآن پاک میں سورہ جاسیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ترجمہ کنز الایمان کنز العرفان، بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ یعنی یہاں سے معلوم ہوا
کہ نفسانی خواہشات کا پیروکار بن جانا یہ گمراہی کا سبب ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ زمین پر پوجا جانے والا سب سے برا معبود خواہش نفس ہے۔ یعنی بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے دل میں جو خواہشات اٹھتی ہے نا، گناہوں بھری خواہشات، غفلت سے بھرپور خواہشات، فضولیات پر مبنی خواہشات، محض عارضی لذت پر مبنی خواہشات، ہم جب ان خواہشات کے پیروکار بن جاتے ہیں، ان خواہشات کے سبب اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ مثلا لوگ کمانے کی فکر میں نماز قضا کا ڈالتے ہیں، مال کے حرص میں جھوٹ بولتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے نفسانی خواہشات کو خدا بنا لینا قرار دیا کہ بندہ اپنے نفس امارہ کی اطاعت ایسے کر رہا ہے جیسے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اگرچہ شرک نہیں ہے، لیکن آدمی اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہو کر دائرہ اسلام سے بھی نکل نہیں جائے گا۔ البتہ عملی توحید کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دنیا پرستی میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے۔ اللہ پاک نے سورہ احقاف آیت نمبر 20 میں غیر مسلموں کا ایک وصف بیان کیا ہے۔ وہ کیا بیان کیا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ ترجمہ کنز العرفان، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے۔ یعنی یہ تو غیر مسلموں کا وصف، مگر افسوس کہ بہت سارے مسلمان بھی اس عیب کو کافی حد تک اپنا لیا۔ ہمارے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، آخرت کا فائدہ کم سوچا جاتا ہے۔ ہماری اگر روزمرہ کی روٹین پر اپنے آپ سے پوچھیں، کسی کو تصور میں نہیں لائیے گا ہمارا بھی زندگی کا ایک ٹارگٹ کیا ہے، گول کیا ہے ہمارا؟ کوٹھیاں بنانا، کاریں لینا، امیر ہونا، بزنس بڑھانا، یہی ہے رات دن کی روٹین۔ کیا؟ کھانا پینا، سونا، گھومنا، خواہشات۔ شہرت چاہیے بھائی، عزت چاہیے، واہ چاہیے، اپنے کو سب سے نمایاں دکھتا رہوں، بس سب سے نمایاں نظر آؤں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو خالصتاً دینی چیزیں ہیں، جو آخرت میں کام آنے والی ہیں، آج کل وہ اخروی کام بھی دنیاوی لذت کے طور پر ہی لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر علم سیکھنا اچھا عمل ہے، مگر ہمارے ہاں علم صرف اور صرف نوکری پانے، پیسہ کمانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دھڑا دھڑ ڈگری حاصل کر رہے ہیں، علم دین سیکھنے کی طرف دھیان نہیں ہے۔ تو اسی طرح عبادت تو آخرت کے لیے کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ عبادت کی بھی نمائش کر ڈالتے ہیں تاکہ دنیا میں عزت ملے، لوگوں کو پتہ چلے، او واہ بھائی واہ یار، ہر سال عمرہ کرتا ہے بھائی، او ہو اتنے حج کر لیے بھائی، اتنی سی عمر میں اتنے حج کر لیے، بہت سخی ہے بھائی، بہت سخی ہے۔ ہاں بڑا اس نے پورے پنکھے لگائے تھے، امام صاحب نے دعا کرائی تھی، مسجد میں قالین اسی نے تو بچھائے، یہ امام صاحب نے بتایا۔ ہمارے یہاں تو مسجد بنی بھائی، وہ سیٹھ صاحب ہے نا، انہوں نے پوری مسجد بنا دی۔ تو پتہ چلا کہ یار یہ سارے دکھاوے، اور بظاہر بڑے نمازی بھی ہے لیکن ساری نیکیاں ضائع۔ تو ہماری جو نگاہوں کی ابتدا اور انتہا یہ صرف دنیا بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے کچھ آخرت کے لیے بچا کر رکھنا ہے، اس جانب توجہ نہیں جاتی۔ آج کے بیان میں فیضان داتا پاتے ہوئے آج اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اب ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگائے کھردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ چارپائی پہ کوئی بستر یا کپڑا بچھا ہوا نہیں تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے تو جسم پاک پر اس چارپائی کی جو رسیاں تھیں اس کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ منظر دیکھ کر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اب روتے ہوئے جب سرکار نے دیکھا تو کہا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، آقا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، بارگاہ الہی میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ کیسر و کسریٰ روم اور ایران کے بادشاہوں سے زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے اس بات پر رونا آیا کہ کیسر و کسریٰ ان کے دنیاوی عیش و پرست زندگی گزارے اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زاہدانہ زندگی بسر فرماتے ہیں۔ عاشق زار کی تشویش سن کر اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی سیرت، یہ ہے ان کی دنیا سے بے رغبتی کہ یہاں کی فانی نعمتوں اور عیش و عشرت سے دور رہتے ہوئے کیسی سادہ اور زاہدانہ زندگی ہمارے نبی نے گزاری کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اللہ آج کی اس مبارک رات کے صدقے ہمیں بھی نفسانی خواہشات سے بچائے اور قرآن حدیث کے احکامات پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کا خلاصہ یہ سنیے، فرماتے ہیں کہ عملی توحید یہ ہے، ایک تو عقیدہ توحید بیان ہوا، عملی توحید یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی مرضی کے سامنے ایسا ہو جائے جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ مردہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ آڈا کرے ٹیڑھا کرے اٹھائے پھٹائے جو کچھ کرنا ہے وہ غسال کرے گا۔ یعنی بندہ ایسی بندگی پالے کہ اللہ کے فیصلے پر ذرہ برابر بھی کھٹکا دل میں نہ لائے۔ پہلے کے دور میں غلام باقاعدہ بازار میں فروخت ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم ردم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غلام کی ضرورت ہوئی ہے، آپ بازار تشریف لے گئے، ایک غلام خریدا اور گھر لے آئے۔ آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام ہے۔ آپ نے پوچھا تم کیا کھانے کے عادی ہو؟ غلام نے کہا حضور آپ جو کھلا دے کھا لوں گا، آپ جو کھلا دے کھا لوں گا۔ پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ غلام بولا جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے، میں تو غلام ہوں اور غلام کو ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوا کرتا، جو آقا کی مرضی وہی میری مرضی ہے۔ اس پر ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سوچنے لگے کہ کاش میں بھی اللہ پاک کا ایسے ہی اطاعت گزار ہوتا تو کتنا بہتر تھا۔ یعنی اسے کہتے ہیں بندہ غلام ہونا، کہ بندہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی اپنی خواہش نہ ہو، اپنی مرضی نہ ہو۔ اور یہ دنیاوی طور پر ہے، اس کی بہت ساری مثالیں، کتنے ایسے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں جو کہیں گے کہ بھائی مجھے کمپنی سے ایوارڈ ملا ہے، مجھے اسپیشل انکریمنٹ ملا ہے، کیوں؟ میں نے پورے سال میں ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ ایسے کئی ہوں گے، پورے سال میں ایک بھی چھٹی نہیں کی، میرا سیٹ مجھ سے بہت راضی ہے، مجھے اسپیشل الاؤنس ملا ہے، کیوں؟ ایک دن بھی لیٹ نہیں آیا میں۔ یہ ہم فخریہ بولتے۔ اب بتائیں جو چند ہزار روپے دیتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے پورے سال میں ایک بھی چھٹی نہیں ہے، ایک دن بھی لیٹ نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو کہے کہ جی میں ہوں جو پورے سال میں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، پورے سال میں ایسا ایک وقت نہیں آیا کہ میں نے بے جماعت نماز پڑھی ہو؟ غور کرے اور سوچے تو پتہ چل جائے گا کہ دنیا اور آخرت کی تیاری کیسی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی، قدر کفایت رزق دیا گیا اور وہ اس پر راضی ہے۔
یعنی جس کو جو ملا اس وہ راضی ہے۔ یہ عقیدہ توحید کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ پر توکل کرے، اس پر بھروسہ رکھے۔ جب ہم نے مان لیا کہ وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، حافظ و ناصر وہ ہے، تو چاہیے کہ اپنے خالق و مالک پر پورا پورا بھروسہ کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سمندری سفر پر چند بزرگ تھے، عبد الواحد بن زید کہتے ہیں ہم سمندری سفر پر تھے، اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور اس ہواؤں نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے پر دھکیل دیا۔ اب جزیرے پہ جب ہم اترے تو ہم نے دیکھا ایک شخص ہے جو غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایسے مشرک کو ہم اپنے ساتھ سوار نہیں کریں گے۔ وہ مشرک بولا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ پاک کی۔ کہا اللہ کون ہے؟ ہم نے کہا وہی جس کا عرش آسمانوں سے اوپر، زمین حکومت زمین پر بھی ہے۔ مشرک پوچھا تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ کہا ہمارے اللہ نے اپنے ایک رسول بھیجے، ہماری طرف معجزات دکھائے، انہوں نے اللہ کی خبر دی۔ مشرک بولا پھر تمہارے ان رسول کا کیا ہوا؟ کہا ان کا جب پیغام اللہ کا پورا ہو گیا تو رب نے اپنے پاس بلا لیا۔ مشرک بولا کیا اس کی کوئی نشانی تمہارے پاس ہے؟ کہا یہ قرآن پاک ہے۔ بولا لاؤ مجھے دکھاؤ۔ اس نے قرآن دکھایا، اس نے دیکھ بھال کر کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ اس کو پڑھ کر سنایا۔ اللہ اللہ، قرآن کی کیا نرالی شان۔ جو ہی تلاوت کی قرآن کے مقدس الفاظ اس کے سینے پر اثر کرنے لگے۔ تلاوت سنتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا۔ آخر بولا جس ہستی کا یہ کلام ہے حق بنتا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ کہہ کر اس مشرک نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ارے سنیے، اب سنیے بات۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لیا، راستے میں اس کو ہم نے سورت بھی سکھا دی۔ جب رات ہوئی تو ہم سب بستروں کی طرف بڑھے۔ اب وہ جو نیا مسلمان ہوا تھا کہہ لیں کہ اے قوم، جس خدا کی تم نے مجھے پہچان کروائی کیا وہ سوتا بھی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، وہ حی قیوم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ سن کر اس نو مسلم نے کہا یہ تو بے ادبی ہے کہ بندہ اپنے مالک کے سامنے سویا رہے۔ یہ کر وہ کھڑا ہو گیا، ساری رات کھڑا عبادت کرتا رہا، روتا رہا، صبح ہو گئی۔ عبد الواحد بن زید فرماتے جب آبادان شہر پہنچے، ہم دوستوں نے مل کر کچھ رقم جمع کی اور اس نیو مسلم کو دی۔ اب رقم دیکھ کر وہ نیو مسلم بولا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم تیری مدد کر رہے ہیں۔ وہ بے نیازی سے بولا سبحان اللہ، تم نے مجھے جو راستہ دکھایا جو خود بھی نہیں جانتے، بھلا میں جزیرے پر تھا، غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ نے اس وقت مجھے بھوکا نہیں رکھا تو اب کیسے ضائع کرے گا؟ اللہ نے مجھے اس وقت بھوکا نہیں رکھا تو اب کیسے ضائع فرمائے گا؟ یہ کہہ کر وہ ہم سے جدا ہوا۔ تو سبحان اللہ، کیسی شان ہے۔ کاش ہمیں بھی اس صاحب ایمان جیسا کامل ایمان مل جائے اور اللہ پاک پر واقعی صحیح معنوں میں توکل نصیب ہو جائے۔ بیان سنیے اس پر۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اس پر مدنی چینل کے بیانات ہیں۔ امیر حسن کا مدنی مذاکروں میں ایسے واقعات ہیں، ایسے معاملات ہیں، جھجوڑا گیا ہے۔ ارے 200-300 فٹ کی بورنگ کرتے ہیں پانی کے لیے، 300 فٹ کے نیچے سے کیڑا نکلتا ہے۔ ارے 300 فٹ کے نیچے اس کو کون رسک دیتا ہے؟ اللہ۔ سمندر میں ویل مچھلی ہے، کہتے ہیں 3000 کلو کے قریب گوشت کھاتی ہے۔ اللہ وہ ہے جو اس ویل مچھلی کو روزانہ 3000 کلو گوشت عطا فرماتا ہے۔ بندے تجھے تو 2 روٹی چاہیے، تو کس بات کی فکر کرتا ہے؟ تیری یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تجھے ٹینشن ہو جاتا ہے، تو غربت کے بارے سوچ سوچ کر پاگل ہوا جاتا ہے۔ ارے نہیں، اللہ کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور تو اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو رشوت لے رہا ہے، تو حرام روزی کما رہا ہے، اور پھر وہ حرام روزی اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے۔ کیا ہوگا آپ کا؟ کیا ہوگا ہمارا اگر یہ نافرمانیاں کرتے بغیر توبہ کیے مر گئے؟ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دعوت اسلامی کے ان اجتماعات کو غنیمت جانیں، اس میں شرکت کریں۔ جھنجھوڑا جاتا ہے، ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ جس رب پر ہمارا ایمان ہے اس کی عظمت و شان کو جانیں، اس پر یقین کامل رکھیں، اور ایسا کامل یقین ہو کہ مزہ آ جائے۔ امیر رسول فرماتے
گزشتہ دنوں کہ آپ نے فرمایا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ سالی ہو گئی. مشورہ کیا کہ نماز استسقاء ادا کرتے ہیں تاکہ بارش ہو. اب بارش کافی عرصے سے نہیں ہوئی, لوگوں میں اعلان ہو گیا, لوگ ہجوم کے ہجوم جمع ہو گئے. ایک بچے کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں چھتری لیے, وہ بھی شرکت کے لیے آ گیا. اب چھوٹا سا بچہ, اس کو کہا گیا کہ بیٹا بارش نہیں ہو رہی, تبھی تو ہم دعا کے لیے آئے ہیں, تم چھتری لے کر کیوں آئے ہو؟ کہ لو, اتنے سارے مسلمان جب مل کر دعا کریں گے اور بارش تو ہونی ہے, تو بارش ہو گئی تو میں کیا بھیگتے بھیگتے جاؤں گا؟ اسی لیے میں چھتری لے کر آیا ہوں تاکہ جب بارش ہوگی تو میں پانی سے بچ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. کیسی بات ہے, کیسی بات ہے. میرے ایسا توکل, ایسی جو ایمان کی طاقت, یہ ماحول سے ملتی ہے, یہ ماحول سے ملتی ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ آج سینکڑوں مقامات پر, بلکہ شاید دنیا بھر میں کہا جائے تو ہزاروں مقامات پر اجتماعات منعقد کرتی ہے. آپ کو درس بیان کے لیے بلایا جاتا ہے, آپ کو مدنی چینل پر پروگرام سکھائے جاتے ہیں, مدنی مذاکرے میں ذہن بنایا جاتا ہے, آئیے قافلوں میں سفر کرایا جاتا ہے, اور ہم کو احساس دلا, کتابیں دی جاتی ہیں, رسالے دیے جاتے ہیں, شارٹ کلپس دیے جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کو ان کے انداز سے, جوانوں کو ان کے انداز سے, بزرگوں کو ان کے انداز سے, عورتوں کو ان کے انداز سے سمجھایا جاتا ہے کہ آئیے اللہ کی طرف آئیں, دین کی طرف آئیں, تاکہ یہ جو ایمان کی حرارت ہے ہمیں نصیب ہو اور ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں, تاکہ یہ عاشقان رسول کی وہ عظیم تنظیم ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر الحمدللہ دین اسلام کی خدمت جاری کر رکھی ہے. جی ہاں, مختلف شعبہ جات قائم کیے ہیں, جس میں ایک بڑا اہم شعبہ FGRF ہے. FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن, یہ مسلمانوں کی خیر خواہی دنیا بھر میں کر رہا ہے. یتیموں کی کفالت ہو رہی ہے, ناگہانی آفات میں مسلمانوں کی امداد, شجرکاری, بلڈ ڈونیشن, گھروں کی تعمیر, راشن, طبی امداد, مختلف قسم کی خدمات الحمدللہ اس شعبے کے ذریعے کی جا رہی ہے. اور اب تک کم و بیش 87,452 خون کی بوتلیں یہ ڈونیٹ کی جا چکی ہیں. ناگہانی آفات میں مبتلا 1,01,87,000 افراد کی مالی امداد کی ہے. ہیلتھ کیئر سینٹر کے ذریعے کم و بیش 1,02,000 سے زیادہ افراد کو طبی امداد دی گئی, جبکہ کم و بیش 35,06,000 سے زیادہ درختوں کی شجرکاری کی جا چکی ہے الحمدللہ. تو اس ماحول سے وابستہ ہے. پھر یہ صرف فزیکلی نہیں بلکہ ڈیجیٹلی بھی دعوت اسلامی کی خدمات ہیں. مختلف اپلیکیشنیں دعوت اسلامی نے جاری کی, جس میں ایک بڑی پیاری اپلیکیشن ہے معرفت القرآن موبائل اپلیکیشن. یہ کیا ہے؟ معرفت القرآن, قرآن پاک کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس اپلیکیشن میں آیات کے عنوانات بھی دیے ہیں, جس کی مدد سے موضوع کے مطابق قرآنی آیات دیکھی اور تلاش کی جا سکتی ہے. بڑی پیاری موبائل اپلیکیشن ہے, فری میں ڈاؤن لوڈ کریں, فری میں دیکھیں, فری میں پڑھیں اس کو الحمدللہ. تو ہر ہفتے الحمدللہ امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کو بھی عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9:45 پر مدنی چینل پر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا, جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے. تو تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کر لیں کہ ہر ہفتے اپنا روٹین بنائیں. عشاء کی جماعت سے آدھا گھنٹہ بعد مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے. امیر فرماتے ہیں جیسے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو 1 گھنٹہ 12 منٹ یہ صرف مجھے دے دیں, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اسی طرح الحمدللہ ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب یہ بھی ملتی ہے. آنے والے ہفتے کو رسالے کا اعلان ہوگا, اللہ والوں کے 12 واقعات. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کو سننا چاہیں تو اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے سن بھی سکتے ہیں الحمدللہ. جو یہ رسالہ پڑھتا سنتا ہے امیر اہل سنت اس کو دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح اعلیٰ حضرت کا یہ مبارک مہینہ ہے سفر شریف, اور مکتبۃ المدینہ نے آپ کی سیرت, آپ کے علمی کارناموں, دینی خدمات پر مشتمل ایک کتاب سیرت امام احمد رضا یہ شائع کی ہے. 280 روپے اس کا ہدیہ ہے, اس کو بھی حاصل کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. ہر سال اگست کے مہینے میں دعوت اسلامی شجرکاری کرتی ہے, اور دعوت اسلامی کا نعرہ ہے
پودے لگانا ہے درخت بنانا ہے، پودے لگانا ہے درخت بنانا ہے۔ تو آپ بھی شامل ہو جائے، کیونکہ یہ فضیلت والا کام ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی درخت لگایا، اس کی حفاظت کی اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اس اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، اس میں سے جو پرندہ انسان یا چوپایا کھائے تو اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے پیارے نبی نے بھی درخت لگائے، مسلمانوں کے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی لگائے۔ اور تفسیر کبیر میں ہے کہ نہریں کھودنے، شجر خاری کرنے کی وجہ سے فارس یعنی ایران کے بادشاہوں کی عمریں لمبی ہوئی ہیں۔ تو خیر درخت لگانے کی احتیاطیں بھی ہیں، ان کو لگانے کے فوائد بھی ہیں، تو ضرور کیجیے عمل، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ آئیے ہفتہ وار اجتماع کے درود پاک اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ اللہ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا
گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج شب جمعہ ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہے اسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ اور کل جو جمعے کی فجر ہے اس سے پہلے کا ایک وظیفہ ہے، اپنے پاس اس کو لکھ کے رکھ لیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول سب سبز گنبد کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام عاشقان رسول کعبہ معظمہ کا تصور باندھ کر بلند آواز سے ذکر کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام عاشقان رسول تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء. اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مالک، اے امام شافعی کے مالک و مولا، اے امام احمد بن حنبل کے خدائے مہربان، اے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیارے پیارے اللہ، اے ہمارے غوث پاک کے پروردگار، غریب نواز کو نوازنے والے، داتا حضور کو دینے والے، اے ہمارے امام اہل سنت کے خدائے مہربان، ہمارے پیارے امیر اہل سنت کے پیارے پیارے اللہ، اے گناہگاروں کے گناہوں کو بخشنے والے مولا، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے مولا، اے بیماروں کو شفا دینے والے، تنگ دستوں کو فراغ دست کرنے والے، اے مالک ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک، تیرے گناہگار بندے دور و نزدیک سے جمع ہو کر یہاں حاضر ہیں، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اے اللہ زندگی کی شام
ڈھلتی جا رہی ہے، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ ہی آئے دن روز ہی بلکہ اپنے قریب کے لوگوں کے مرنے کی خبریں سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ جانتے ہیں کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے جب ہمارے بھی مرنے کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ اے اللہ جانتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہمارے مرنے کی بھی خبریں میسج پر وائرل ہو رہی ہوں گی، ہمارے انتقال کی خبریں لوگ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ ارے یہ مر گیا، یہ دنیا سے چلا گیا۔ اور ہاں جانتے کہ ان قریب ہمارا قیمتی لباس ہم سے اتار لیا جائے گا، ہمیں غسل دیا جائے گا، کورے لٹھے کا کفن پہنایا جائے گا۔ جانتے ہیں کہ ان قریب ہمارا جنازہ تیار ہوگا، آخری دیدار ہو رہا ہوگا، ہماری اولاد ہمارے مرنے پر روتی ہوگی، ہمارے گھر والے بلک بلک کر رو رہے ہوں گے، ہمارے دوست احباب ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہوں گے، ہمارے عزیز و اقارب ہمارے مرنے پر غمزدہ ہوں گے۔ آخر کار جس طرح مرنے والے کا جنازہ ادا کیا جائے گا، اسی طرح ہمارا بھی جنازہ ادا کیا جائے گا، ہمیں بھی کندھے پر لاد کر اس اندھیرے قبرستان، اس اندھیری کوٹھڑی قبر کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں رات تو کیا دن میں بھی کبھی ہم آنے کا تصور نہیں کرتے تھے، اس قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ ہماری قبر تیار ہوگی، ہماری بڑی کوٹھی، ہمارے کشادہ گھر، ہمارے بیڈ روم، ہمارے اے سی، ہمارے نرم و ملائم بستر سب دنیا میں ایسے ہی رہ جائیں گے۔ قبر میں تو کچھ بھی نہیں بچھایا جاتا، قبر میں تو بالکل زمین پر مردے کو رکھ دیا جاتا ہے، کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ہم سب یہ دیکھ رہے ہوں گے، ہماری قبر پر سلیں رکھی جا رہی ہوں گی، ہماری قبر میں اندھیرا ہوتا جا رہا ہوگا، اور جیسے ہی ہماری قبر پر آخری سل رکھی جائے گی، ہماری قبر میں گھپ اندھیرا ہو جائے گا۔ ایک معمولی سا سوراخ جس سے تھوڑی سی روشنی آ رہی ہوگی، کسی کی آواز آئے گی کہ دیکھو دیکھو، وہ سوراخ رہ گیا، اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ ہماری قبر میں کچھ نہیں ہوگا، ہم تنہا ہوں گے، خوب اندھیرا ہوگا۔ اے مالک جانتے ہیں، اے مالک جانتے ہیں کہ ان قریب یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ان قریب یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن افسوس کہ یہ غفلت نہیں جاتی، گناہوں کی عادت نہیں جاتی، نیکیاں کمانے کا جذبہ نہیں پاتے۔ اے اللہ نفس و شیطان ہو گئے غالب، مولا نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، آہ طغیانیاں گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب، ہائے حسن عمل نہیں پلے مولا، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، قبر میں میرا ہوگا کیا یا رب، رضا کے وقت میرا ہوگا کیا یا رب۔ اے مولا تو معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہم گناہوں سے معافی مانگتے، ہم توبہ کرتے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے، مولا ہمیں بخش دے، اے مولا ہمیں بخش دے، اے مولا ہمیں بخش دے۔
ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہم نے جو گناہ کیے مولا تو جانتا ہے، تو جانتا ہے ہم نے جو دن میں گناہ کیے، رات میں گناہ کیے، لوگوں کے سامنے گناہ کیے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے۔ اے مولا تو جانتا ہے، تو جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی۔ تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا، تجھے واسطہ غوث اعظم کا مولا، تجھے واسطہ میرے مرشد کا مولا۔ میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی۔ یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، بلکہ کریم ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ جو بقیہ زندگی ہے مولا نیک بنا دے، نمازی بنا دے، پکا سچا نمازی بنا دے، عبادت گزار بنا دے، تیری رضا پر راضی رہنے والا بنا دے، توکل کرنے والا بنا دے، با حیا بنا دے، با عمل بنا دے، تیرے محبوب کی سنتوں کا پیکر بنا دے۔ یا اللہ آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آقا سے سچی محبت و عقیدت عطا فرما، آقا پر درود و سلام کثرت سے پڑھنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کا شوق عطا کر دے۔ یا اللہ فضولیات سے، گناہوں سے، بدنگاہیوں سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں اپنی موت کی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا کر دے، اور جب آخرت میں حاضری ہو تیرے بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اے اللہ ہم مٹھی بھر پر بھی نظر رحمت ڈال دے، اور بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، آقا کے قدموں میں جگہ عطا کر دے۔ ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کر لے، ہمارے بچوں کے حق میں، ہمارے گھر والوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، جو عاشقان رسول ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ قبول کر لے۔ پیارے آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک امت پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور کر دے، امت پر غیب سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک ہماری بیماریاں دور فرما دے، اور ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ گھروں میں، اسپتالوں میں جو مریض پڑے ہیں اے اللہ سب کی بیماریاں، تکلیفیں دور کر دے۔ اجتماع میں جو حاضر ہوئے ہیں، جو مدنی چینل پر ہیں، جو خود بیمار ہیں، بیماروں کے نمائندے ہیں، اے اللہ سب پر رحمت کی نظر کر دے، ہمارے گھروں سے بیماریاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، کاروباری مشکلات دور کر دے، اے اللہ بے اولادگیاں دور کر دے۔ جو بیٹے چاہتے ہیں بیٹے دے دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں بیٹیاں دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اپنی اولاد کا سکھ چین نصیب کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے، اچھے نیک رشتے عطا کر دے، اور جو بیٹیاں بہنیں گھروں میں ناراض ہو کر بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے، ہماری بچیوں کے گھروں کو آباد رکھ، ان کو سدا اپنے گھروں میں سکھی رکھ، ان کی آل اولاد کی سب کی خیر فرما، سب پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ آج جو اجتماع میں آئے ہیں، جو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان سب کو حاجی بنا دے، ان سب کو حج کرا دے، بار بار مکے مدینے کی حاضری نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ اے اللہ پاک ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کو صحت والی، عافیت والی، دینی خدمت و بھالی طویل زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے پیارے امیر اہل سنت کی والدہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، عطار کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے مولا کریم وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے اس میرپور خاص میں اور اس کے اطراف میں، اس پوری ڈویژن میں، پورے صوبے میں، نہیں ہمارے پورے وطن میں، بلکہ پوری
دنیا میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ جو مبلغین مبلغات تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اے اللہ ان کے قدم مضبوط فرما، ان کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما، روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ پاک پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا، آپ کا چاہا، آپ کا چاہا، رب کا چاہا، رب کا چاہا، آپ کا چاہا۔ رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ رب کے پیارے راج دلارے، تم ہو ہمارے، غم گئے تمہارے۔ رب کے پیارے راج دلارے، ہم گئے تمہارے، تم ہو ہمارے۔ اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ عرش اولا پہ رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا۔ عرش اولا پہ رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا۔ جلوت والے خلوت والے، جلوت والے خلوت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو تم نوری بناؤ۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے،
بس اس کے اختتام کی دعا کر لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری رحمتوں کا دریا سرعا